السلام علیکم میرے دوستوں، میں حسنین عباس پیارے پاکستان کے سٹی آف نواب باولپور سے۔ میرے دوستوں، ایک دفعہ چند چونٹیاں اکٹھی ہو کر کسی جگہ جا رہی تھی تو ان کو راستے میں ایک شہد کا قطرہ گرا ہوا مل گیا۔ ان چونٹیوں نے اس شہد کے قطرے میں سے تھوڑا تھوڑا چکھا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگی، لیکن ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی کو شہد کا قطرہ بڑا ہی اچھا لگا اور جب جانے لگی تو وہ شہد کا قطرہ اس کے منہ میں مزید پانی لانے کا سبب بنا اور وہ بولی، واہ کیا زبردست اور مزیدار ہے، کتنا میٹھا ہے، آج تک ایسا شہد کبھی نہیں کھایا۔ وہ لوٹی اور اس شہد میں سے تھوڑا سا شہد اور کھا لیا۔ جب اس نے دوبارہ جانے کا عزم کیا تو اس نے محسوس کیا کہ تھوڑا سا شہد کھانا اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اور مزید کھانا چاہیے۔ وہ اس بار لوٹی شہد کھانے کے بجائے شہد کے اندر کود پڑی تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر سکے۔ وہ چونٹی شہد کے اندر غوطہ زن ہو کر لطف اندوز ہونے لگی، مگر افسوس کہ اس بار وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی۔ اس کے شہد کی چکناہٹ کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور چونٹی میں اپنے پیروں کے ہلانے کی طاقت نہ رہی۔ وہ شہد کے اندر ہی رہ گئی، یہاں تک کہ شہد کے اندر ہی مر گئی۔ اس چونٹی کی لذت اندوزی نے شہد کو اس کی قبر میں ہی تبدیل کر دیا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ دنیا بھی ایک شہد کے بڑے قطرے کے علاوہ کچھ نہیں، بس جو بھی اس شہد کے قطرے میں سے بقدر کفایت تھوڑا سا کھانے پر اکتفا کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ جو اس شیرنی کے اندر غوطہ زن ہوگا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔ اب دیکھیں کہ وہ چند چونٹیاں تھیں، ساری چونٹیوں نے اس شہد کے قطرے میں سے تھوڑا تھوڑا چکھا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن ایک چونٹی کے دل کے اندر ہوس تو تھی، بھوک تھی، لالچ تھی۔ وہ بھوک، لالچ اور ہوس اس کی قبر، شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں رہتا ہے تو اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جن سے انسان اٹریکٹ ہو کر غلط کاموں کی طرف جاتا ہے، انلیگل کام کرتا ہے اور اینڈ آف دا ڈے وہ کسی ایسے مسئلے میں پھنس جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔